أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الحي الذي لا يموت اور بھروسہ کیجئے اس زندہ پر جو کبھی مرے گا نہیں، وسبح بحمدہ، اور اس کی تسبیح کیجئے اس کی تعریف کے ساتھ، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا۔ جب یہ بتلا دیا گیا کہ اے میرے پیغمبر، یہ کافر سارے آپ کے خلاف یکجان ہیں اور یہ آپ کی دشمنی میں ہر حربہ استعمال کریں گے، تو فرمایا اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس ذات پر بھروسہ رکھیں اپنا جو زندہ ہے اور جس پر کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ یعنی آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ جب اللہ نہیں رہے گا تو پھر میری مدد کون کرے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے آپ اپنا بھروسہ اور اپنا توکل اسی کی ذات پر رکھیں۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی جائز اسباب ہیں وہ سارے اختیار کرنے کے بعد پھر ان کے نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیے جائیں اور ان اسباب کا فائدہ اللہ ہی سے اس کی امید رکھی جائے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ ایک آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی اونٹنی مسجد کے باہر چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا تمہاری اونٹنی کہاں ہے؟ کہا جی وہ تو میں نے باہر چھوڑ دی۔ فرمایا تم نے اس کا گھٹنا باندھا ہے؟ کہا نہیں، میں تو اسے اللہ کے توکل پر چھوڑایا ہوں۔ فرمایا اعقلھا ثم توکل، جاؤ پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توکل۔ وہ مولانا ظفر علی خان کا بھی ایک شعر ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہو اور محنت بھی نہ کرو اور کوشش بھی نہ کرو اور جو ضروری اسباب ہیں وہ بھی اختیار نہ کرو تو اللہ خود بخود کام کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا اسباب اختیار کرنا تمہارا کام ہے اور پھر بھروسہ میری ذات پر رکھو کہ میں ان اسباب کو کامیابی سے ہمکنار کروں۔ فسبح بحمدہ، تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک قرار دینا، اور حمد کا معنی ہے اللہ کے لیے ہر خوبی ثابت کرنا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی اللہ پاک کو ہر عیب سے پاک بھی سمجھو اور اللہ کو ہر خوبی اور ہر تعریف کا حقدار بھی سمجھو۔ اور سب سے بڑی اللہ کی تسبیح یہ ہے کہ اس کو شرک سے پاک سمجھا جائے۔ اگر کوئی آدمی سبحان اللہ منہ سے کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے کوئی اللہ کی تسبیح نہیں کی۔ تسبیح کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرے، اور حمد کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی تعریفیں بھی کرے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے، اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، ان تینوں چیزوں میں کافی ہونے میں،
ذنوب میں اور عباد میں عموم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کے تمام گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور اس کا علم کافی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان پر روزی بند نہیں کرتا اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرماتا ہے، چاہے وہ اس کے نافرمان بھی ہوں۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما فی ستۃ ایام، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، الرحمن نہایت رحم کرنے والا ہے، فاسأل بہ خبیرا، اس کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھو۔ تو میں وہ اللہ جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ساری مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ اس تدریج کے ذکر کرنے میں کفار کے اس اعتراض کا بھی جواب ہے جو کہتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن ایک ہی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں نہیں کر دیا گیا؟ تو فرمایا اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر کام کو تدریج کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ کرتا ہے، اگرچہ وہ کون کہہ کر زمین و آسمان کی ہر چیز کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے 6 دنوں میں یہ سارا کام کیا۔ اور ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے حساب سے 6 دنوں میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ الرحمن، الرحمن میں الرحیم سے حروف زیادہ ہیں، اس لیے اس میں معانی بھی زیادہ ہے۔ الرحمن کا معنی ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم مومن و کافر سب کے لیے عام ہے، انسان اور جانور اور ساری مخلوق ان کے لیے اس کا رحم عام ہے، لیکن الرحیم کا معنی ہے صرف قیامت کے دن مومنین کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آنے والا۔ تو الرحمن کے معنی میں عموم ہے اور اس میں وسعت ہے اور اس کے معانی میں زیادہ گہرائی ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، فرمایا رحمان کے بارے میں پوچھنا ہو تو رحمان ہی سے پوچھو، خبیر سے مراد خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ زمین و آسمان کس طرح پیدا کیے اور اس میں اس کی کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے، اور اللہ کی تسبیح اور تحمید کے کیا اسرار و رموز ہیں، یہ ساری باتیں اللہ پاک ہی آپ کو بتائیں گے۔ جیسے فرمایا ولا ينبئک مثل خبیر، کہ آپ کو ایک بہت خبردار کی طرح کوئی دوسرا نہیں بتائے گا، اور وہ بہت زیادہ خبردار کون ہے؟ خود اللہ کی ذات۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، کہتے ہیں یہ رحمان کیا چیز ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ وزادہم نفورا، اور یہ چیز ان کو نفرت میں اور بڑھا دیتی ہے۔
یہ سجدے والی آیت ہے، سبق سے فارغ ہو کر آپ حضرات سجدہ کر لیں۔ اور فرمایا جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ بدکنے لگتے ہیں۔ اللہ کو تو وہ مانتے اور جانتے تھے، لیکن رحمان سے وہ مانوس نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یہ رحمان کیا چیز ہے؟ یا تو واقعی وہ رحمان کے لفظ سے ناواقف تھے، اور یا پھر وہ اپنی کافرانہ شوخی اور تکبر کے طور پر یہ بات کہتے کہ یہ رحمان کیا چیز ہے۔ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار قریش رحمان سے واقف نہ ہو، یا فرعون رب العالمین سے واقف نہ ہو۔ واقف تو تھے، لیکن وہ جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ بات اس کی شان کو کم کرنے کے لیے اور اپنی شوخی میں آ کر کہتے تھے کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا آپ کے کہنے سے ہم رحمان کو سجدہ کرنا شروع کر دیں؟ وزادہم نفورا، اور جب آپ کہتے ہیں یہ بات تو ان کی نفرت اور ان کا بدکنا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں برج بنا دیے۔ وجعل فیہا سراجا، اور ان میں ایک چراغ بنا دیا۔ وقمرا منیرا، اور ایک نورانی چاند بنا دیا۔ برج کی جمع ہے بروج۔ برج کا معنی ہے ایسی چیز جو واضح نظر آ رہی ہو اور ظاہر ہو، جیسے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جاہلیت کا زیب و زینت لگا کر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو وہ چیز جو نمایاں ہو اور دور سے نظر آ رہی ہو اس کو برج کہتے ہیں۔ اسی لیے آسمان کے بڑے ستاروں کو بھی برج کہتے ہیں، اور بڑے اور مضبوط بلند و بالا قلعے کو بھی برج کہتے ہیں۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم بلند و بالا اور محفوظ اور مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ تو موت تمہیں وہاں بھی آ کر پکڑ لے گی۔ تو فرمایا کہ وہ برکت والی ذات ہے جس نے آسمانوں میں برج بنا دیے۔ وجعل فیہا سراجا، سراج سے مراد سورج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان ہدایت کے سراج ہیں، بلکہ سراج منیر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اللہ کے حکم سے داعی بنا کر بھیجا ہے اور چمکنے والا سراج چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان ہدایت کے سورج ہیں، اور دیگر انبیاء چاند ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نیک لوگ جو بڑے بڑے ستاروں کی طرح ہیں جو بغیر دوربین کے نظر آ جاتے ہیں، اور جو ستارے دوربین کے بغیر نظر نہیں آتے وہ بھی ہیں تو ستارے، اور وہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو گمنام ہیں جن کا کسی کو پتہ نہیں، مگر اللہ پاک کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، وہ سارے کے سارے اللہ پاک کو معلوم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو بنایا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔
لمن اراد ان یذکر، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، او اراد شکورا، یا جو کچھ شکر ادا کرنے کا ارادہ رکھے۔ فرمایا اللہ پاک کی قدرت اور اس کی عظمت اور اس کی شان دیکھو کہ وہ دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے لے آتا ہے۔ دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جو آدمی اپنا کام دن میں مکمل نہ کر سکے وہ رات کو مکمل کر لے، اور جو رات کو اپنا کام مکمل نہ کر سکے وہ دن میں کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ پاک دن کے وقت اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، اور اسی طرح رات کو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات میں توبہ کر لے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات کو اپنا وظیفہ، اپنے نماز، اپنی تلاوت نہ کر سکے، وہ اگر فجر اور ظہر کے درمیان کے وقت میں اسے کر لے تو اللہ پاک اس کو اسی طرح لکھ لیتا ہے جیسے کہ یہ عمل اس نے رات میں ہی کیا ہو۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے اہل علم نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کی تہجد رہ جائے تو وہ سورج نکلنے کے بعد سورج کے زائل ہونے تک اس وقت میں وہ تہجد پڑھ لے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا رات میں پڑھنے کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی صلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو آدمی نماز کے وہ بھول جائے یا نماز کے وقت میں سویا رہ جائے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ جب اسے یاد آئے اس وقت وہ نماز پڑھے۔ اور خلفتاً کا ایک معنی ایک دوسرے کے مخالف بھی ہے، یعنی اللہ نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے مخالف بنایا، روشنی اور اندھیرے میں، آرام میں اور کام میں، اور سردی اور گرمی میں، دن اور رات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ترجمہ ایک بار، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ رکھیے اس ذات پر جو زندہ ہے اور کبھی مرے گا نہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تسبیح بیان کیجیے اس کی تعریف کے ساتھ۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا کافی ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض، وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا، الرحمن، نہایت رحم کرنے والا ہے، فاسأل بہ خبیرا، اس کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھئے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، کہتے ہیں یہ رحمان کیا چیز ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ وزادہم نفورا، اور یہ چیز ان کو بدکنے میں بڑھا دیتی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں برج بنائے۔ وجعل فیہا سراجا، اور ان میں ایک چراغ بنایا۔ وقمرا منیرا، اور نورانی چاند بنایا۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ لمن اراد ان یذکر، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ او اراد شکورا، یا کچھ شکر ادا کرنا چاہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔